احباب جمع ہیں، آئزہ جمع ہیں کہ جانے والے کے درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ خداوند علی اعلیٰ میں ملتجی ہوں۔ یہ اس مجلس کی ظاہرہ کیفیت، اس مجلس کی معنوی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے حضرات اپنے درجات شعور کی بلندی کے لیے جمع ہیں۔ تو اس طور یہ مجلس جانے والے کے لیے مثال ثواب اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے راہ ثواب ہے، راہ ثواب۔ اور اس مختصر سے وقت میں تھوڑا سا جائزہ اس امر کا لیں کہ زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، زندگی کا ہر لمحہ جو گزر رہا ہے وہ امتحان سے عبارت ہے۔ خداوند علی اعلیٰ نے بغیر امتحان کسی کو نہیں چھوڑا۔ جو بھی اس عالم رنگ و بو میں آیا ہے اسے منازل امتحانات کو طے کرنا ہے۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جسے امتحان سے مفر حاصل۔ کبھی اس سوال کو اپنی حضوری میں اپنے سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا انسان میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ وہ اس مالک حرد و سرا کے دربار میں امتحان دے سکے؟ کم از کم اس سوال کو جب میں اپنی حضوری میں رکھتا ہوں تو اس کا جواب اسباب میں نہیں ہے۔ انسان میں اتنی قوت و طاقت کہاں کہ وہ اس مالک حرد و سرا کے دربار میں امتحان دے سکے؟ لیکن مالک رحیم ہے، مالک کریم ہے۔ اس نے جب امتحانات کی تذکیر کی تو لفظ من کی اضافت کے ساتھ، لفظ من کی اضافت کے ساتھ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارا رب تمہارا امتحان لیتا من الخوف، خوف میں سے کچھ، والجوع، بھوک میں سے کچھ، والنقص من الاموال، تمہارے مال میں سے کچھ، والانفس والثمرات، تمہاری جان میں سے کچھ، تمہارے ثمرات یعنی تمہاری اولاد میں سے کچھ۔ اب یہ مختصر ترین منازل امتحانات، قلیل ترین منازل امتحانات، یعنی اس کی شان کریمی تو دیکھیے، اس نے انسان کا امتحان کلی نہیں لیا، اس نے انسان کا امتحان جزوی لیا، اور ان جزوی منازل امتحانات کو جو راضی پر رضا طے کر دیتا، خالق کے حکم کے مطابق طے کر دیتا، تو اپنی زندگی کو داخل حصار صبر کر دیتا، وہ اپنی زندگی کو داخل حصار صبر کر دیتا۔ حیات جب حصار صبر میں داخل ہو جائے تو دو مکالمے یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ آئینہ قرآن میں صابر اسے کہتے ہیں جو باخبر ہو اور صاحب اختیار ہو۔ بے خبر و مجبور صبر نہیں کر سکتا، باخبر و صاحب اختیار صبر کرتا، بے خبر امتحان نہیں دیتا، باخبر امتحان دیتا۔
مجبور امتحان نہیں دیتا، صاحب اختیار امتحان دیتا۔ تو حیا جب حصار صبر میں قیام پذیر ہو جائے تو اب اسے استحقاق حاصل ہے، اب اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زبان پر اس کلمے کو جاری کرے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ کلمہ اس کے نفس کو موت نہیں دیتا، حیات ابدی دیتا۔ نعرہ حیدری! ترجمے کے ساتھ ساتھ تمہید میں ایک سطر کو پائے کہ کلمہ نہیں بدلتا، کلمہ نہیں بدلتا، فقط کیفیت نفس انسان بدل جاتی ہے تو موت زندگی بن جاتی، موت زندگی بن جاتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کو آپ نے کب اپنی زبان پہ جاری کیا؟ جب کسی کی خبر موت کو پایا، کوئی عزیز، کوئی محسن، کوئی چاہنے والا اس دنیا سے گزر گیا، اس کی خبر موت کو آپ نے سنا تو بے ساختہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قلب کو اطمینان مل گیا کہ ہم نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا، بلکہ دل بیمار کو اس مرض میں گرفتار ہو چلا کہ شاید یہ کلمہ موت کی جانب لے گیا۔ لیکن یاد رکھیں، نہ تو یہ کلمہ خبر موت ہی کے لیے مختصر اور نہ یہ کلمہ موت کی جانب لے جاتا۔ جب جب آپ اپنے آپ کو کیفیت امتحان میں پائیں، جب جب آپ اپنے آپ کو منزل امتحان میں پائیں تو اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کریں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو قلب میں اطمینان رہے کہ میرا کھنچتا ہوا سانس اور اٹھتا ہوا قدم موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب بڑھ رہا، موت کی جانب نہیں، زندگی کی جانب بڑھ رہا۔ بظاہر تو کوئی لب، کوئی زبان ایسی نہیں جس پہ یہ کلمہ جاری نہ ہوا، لیکن اس کلمے کی معنویت سے قلب ناشنا ہے، قلب ناشنا۔ بظاہر بہت مختصر سا کلمہ، لیکن پورا فلسفہ تکوین اس کلمے میں پنہا۔ میری اور آپ کی حیات اس کلمے میں پنہا، میری اور آپ کی حیات اس کلمے میں پنہا۔ اس کلمے کے دو مقام، پہلا مقام اِنَّا لِلَّهِ اور دوسرا مقام وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب وہ حیات جو اِنَّ لِلَّهِ کی اشارہ پر، اِنَّ لِلَّهِ کے راستے پر چلی گامزد ہو، وہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی جستجو اور تلاش کرے، لیکن جو اِنَّ لِلَّهِ کے راستے سے ہٹ جائے وہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے اعراض کرے، رخ موڑنے چلے، آسان ہے۔ وہ حیات جو اِنَّ لِلَّهِ کی اشارہ پر گامزد ہے، اس کے پایہ قدم میں ثبات ہوگا، اور وہ حیات جو اِنَّ لِلَّهِ کی اشارہ سے ہٹ جائے اس کے پایہ قدم میں فرار ہوگا۔ زندگی کے دو رخ ہیں، زندگی میں یا تو ثبات ملتا ہے یا فرار ملتا ہے۔ اور شب کہہ رہا تھا امامیہ ٹرسٹ حیدر آباد میں کہ تاریخ کے بھی دو رخ ہیں، تاریخ کے بھی دو رخ ہیں، اور تاریخ کی تعریف ایک مکالمے میں یہ ہے کہ تاریخ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے، تاریخ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ بحث امامیہ ٹرسٹ کے اندر قائم ہے، اور یہ مکالمہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تاریخ زندگی کا آئینہ ہوتی ہے، اور جب جب آپ اوراق تاریخ کو الٹ کے دیکھیں گے تو اوراق
کہ تاریخ میں کہیں صفات ملے گا کہیں فرار ملے گا، کہیں صفات ملے گا کہیں فرار ملے گا۔ وہ حیات جو ان للہ کی اشارہ پہ گامزن ہے اس کے پائے قدم میں صفات ہو، اور وہ حیات جو ان للہ کی اشارہ سے ہٹ جائے اس کے پائے قدم میں فرار ہوگا۔ آسان کریں 3 برس رہے اور برستے ہوئے دلوں میں علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نماز پڑھ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین محو حیرت ہیں کہ 3 برس رہے ہیں اور علی نماز پڑھ۔ علی نے نماز کو تمام کیا، صحابہ اکرام نے علی سے سوال کیا کہ یا علی 3 برس رہے تھے اور آپ نماز پڑھ رہی تھی۔ جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہونا چاہیے، لیکن اس جواب میں ہے ہی بلا کی سرمستگی۔ لیکن جب میں اس جواب کو پاتا ہوں تو بارگاہ امیر میں دست ادب جوڑ کے ایک سوال رکھتا ہوں۔ سوال اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے نفس کا جمود حرکت میں بدل جائے۔ نفس کا جمود موت ہے اور نفس کی حرکت حیات ہے۔ جس نفس میں سوال قائم ہو گیا وہ مردہ ہے، اور جس نفس میں سوال قائم ہوگا وہ زندہ ہے۔ یہ مجلسیں آپ کیوں برپا کر رہے ہیں؟ یہ مجلسیں آپ کیوں برپا کر رہے ہیں؟ یہ مجلسیں سوال ہیں، یہ مجلسیں سوال ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو چاند نمودار ہوا اور آج ماہ سفر کی 27 تاریخ ہے۔ یہ بارگاہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرش پیچھے ہوئے ہیں، نالا و شیون و ماتم کی صدائیں بلند ہیں، تو ہر گزرنے والا پوچھتا ہے یہ دروازہ کیوں کھلا، یہ فرش کیوں بچھا، یہ نالا و شیون کیوں ہے، یہ ماتم کیوں ہے، یہ مجلس کیوں ہے، یہ جلوس کیوں ہے۔ تو اس کیوں کے لیے تو یہ سارا کام ہم کرتے ہیں تاکہ سوال قائم نہ ہو۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو سوال قائم ہو جائے گا، اور سوال قائم ہوا تو کلمہ پڑھنے والا مردہ ہو جائے گا، اور جب تک یہ سوال قائم رہے گا کلمہ پڑھنے والا زندہ ہوتا رہے گا۔ بارگاہ امیر میں سوال کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا جمود حرکت میں بدل جائے، تاکہ اس کی موت زندگی بن جائے۔ کیا جواب دیا میرے سید و سردار؟ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، موت میری جانب آتی ہے، جب میں موت کی جانب جاتا ہوں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں۔ سوال یہ رکھتا ہوں مولا، یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ موت میری جانب آتی، لیکن اس دل کو یہ کیسے سمجھاؤں کہ میں موت کی جانب جاتا ہوں؟ یہ تو سب نے کہا کہ موت زندگی کا پیچھا کر رہی ہے، لیکن اس کا کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ زندگی موت کا پیچھا کر رہی ہے؟ تو جواب جب قدم یہ آتا ہے کہ میں باب مدینہ علم ہوں، میں نے علم کا ایک دریچہ واقعہ کہ زندگی کے 2 رخ ہیں، ایک رخ یہ کہ موت اس کا پیچھا کرے، اور ایک رخ یہ کہ وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرے۔ وہ حیات جو ان للہ کی اشارہ سے ہٹ جائے موت اس کا پیچھا کرتی ہے، اور وہ حیات جو ان للہ کی اشارہ پہ گامزن ہو وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتی ہے۔ تو جس کا موت پیچھا کرے اسے یقیناً موت آتی ہے، لیکن جو موت کا پیچھا کر رہا ہو اسے موت نہیں آتی، حیات ابدی مل جاتی ہے۔ سمجھیں گے آپ، سمجھیں گے آپ۔ حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدلا۔ اب آپ نے مسائل کے سنے ہیں یہ مقامات، آج فضائل کی منزل سے سن لی۔
اس لیے کہ مقتل میں کھڑے ہو کے حسین نے موت نہیں بانٹی، زندگی بانٹی۔ جب آپ اوراق مقاتل کو اڑتے ہیں تو چہرہ حیات نکھرتا چلا جاتا، چہرہ حیات نکھرتا چلا جاتا۔ احرام کھول رہے ہیں، اشکوں سے مطلب احرام کھول رہے ہیں، یہی کلمہ زبان ہوتا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضوری میں برابر کا بھائی آ کے کھڑا ہو گیا، ابو الفضل عباس آ کے کھڑے، یاد ہے آپ کیا کہا؟ آقا امسال قربانی نہ دیجیے گا، امسال قربانی نہ دیجیے گا۔ سید الشہداء نے کیا جواب دیا؟ وعدہ گاہ پہ پہنچ کے 72 قربانیاں دیں۔ کربلا کے دفتر کا ڈباچہ رقم کر دیا، کربلا کے دفتر کا ڈباچہ رقم کر دیا کہ کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام ہے، کربلا وعدے اور وعید کی وفا کا دوسرا نام۔ روزے آئیس کے وعدے کو جو تہے خنجر وفا کر دے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ وعدہ گاہ پہ پہنچ کے 72 قربان کریں، یہاں تک تو سب نے پڑھا اور سب نے سنا، لیکن ادنا مقام ممبر سے بیان نہیں ہوا۔ اور اس پہ کیا موقوف ابھی کتنے مقامات ہیں جو ممبر سے نہیں بیان ہوئے، اس لیے کہ انسان کی قوت دارکا جس منزل کو درک نہیں کر پاتی وہ اس سے صرف نظر کر کے گزر جاتا ہے، لیکن اقبال نے اس مقام کو درک کر لیا، علامہ اقبال نے اس مقام کو درک کر لیا، اور جب درک کیا تو اقبال کا شاہین یہیں سے نکل کر آیا، اقبال کا اوقاف یہیں سے نکل کر آیا۔ یعنی پورے اقبالیات میں جو اصطلاح اقبال نے منتخب کی ہے، اقبال کا آئیڈیل جو ہے، استعارہ جو ہے وہ ہے اوقاف، اوقاف۔ اس نے باقاعدہ ایک نظم منظوم کی ہے بعنوان کے اوقاف۔ کیوں بنا یہ استعارہ اقبال کا؟ اس نے اس مقام کو درک کیا۔ سید الشہداء آگے بڑھے اور ابو الفضل عباس کے دوش پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا بھائی سنو، اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ میں آئے گا اوقاف جب اپنے شکار کو دیکھتا تو شکار آگے ہوتا ہے اور اوقاف پیچھے ہوتا ہے۔ اوقاف جب اپنے شکار پہ گرفت پاتا تو پنجہ اوقاف میں جو لمب ہوتا وہ اوقاف کا نہیں ہوتا، شکار کا ہوتا۔ موت اوقاف کو نہیں آتی، شکار کو آتی۔ حسین ابن علی نے کہا بھائی سنو، اب ہم موت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ موت شکار تھی، حسین پر مصر اوقاف چلے گا۔ اصل عاشور وہ مقام آیا جہاں حسین نے موت کی گردن کو چھوڑ دیا۔ اصل عاشور وہ مقام آیا جہاں حسین نے موت کی گردن کو چھوڑ نہیں اور سمجھ وہ حیات جو اللہ کی شارع پر موت اس کا پیچھا نہیں کرے، وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرے۔ راہ میں خیمہ زد ہے، منزل سوق پر خیمے کے باہر تشریف فرما، شام کا چھٹپٹا وقت ہے، شام کا چھٹپٹا وقت ہے، اور زبان پر یہی کلمہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضوری میں کڑیل جوان بیٹا کھڑا تھا، شہزادہ علی اکبر، کہنے لگا بابا اس کلمے کی تلاوت کا مقصود کیا ہے، اس کلمے کی تلاوت کا اس وقت مطلب کیا ہے؟ امام نے جواب دیا شہزادے کو، امام نے جواب دیا شہزادے کو نہیں، امام نے سوال رکھا، امام نے سوال رکھا، کہا علی اکبر بتاؤ موت تمہیں کیسی محسوس ہوتی ہے؟ علی اکبر بتاؤ موت تمہیں کیسی محسوس ہوتی ہے؟
جواب مصائب کی حدوں میں آپ نے سنا ہے، آج فضیلت کی منزل سے سنی اور اس قوت کے ساتھ سنیں کہ یہ جواب اس شہزادے کی زبان پر ہے جو لطف میں مشابہ رسول ہے، جو لطف میں مشابہ رسول ہے، اور شہزادے کا مکالمہ بڑا فصیح ہے، اور کیوں نہ وہ شہزادے کے کلمے میں فساد پروردہ آغوش معصوم ہے، پروردہ آغوش معصوم ہے۔ امام نے کہا علی اکبر بتاؤ موت تمہیں کیسی محسوس ہوتی ہے؟ علی اکبر نے مسکرا کے کہا بابا موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت تو ہمیں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اب اس کلمے کی فصاحت کو آپ محفوظ کریں، قرآن میں خالق نے کہا ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے، حیات رکھی ہے، علی اکبر نے راہ میں بتایا بابا ہمارا سفر موت کی جانب نہیں زندگی کی جانب ہے، ہمارا سفر موت کی جانب نہیں زندگی کی جانب۔ اب تو سمجھ میں آیا یہ مقام کہ وہ حیات جو اللہ کی شارح پر ہے، موت اس کا پیچھا نہیں کرتی، وہ مردانہ وار موت کا پیچھا کرتی ہے۔ تو اب تو تلاش ہونا چاہیے، جستجو ہونا چاہیے کہ ان للہ میں رمزیت کیا ہے، ان للہ کی معنویت کیا ہے، ان للہ کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں پہلی منزل ہے انا، الف نون الف انا، انا کے معنی ہے ہم، انا کے معنی ہے ہم، یعنی آغاز کلمہ میں لطف یہ ہے کہ آغاز کلمہ میں میں کی نفی ہے اور اجتماعیت کا اعلان، میں کی نفی ہے اور اجتماعیت کا اعلان۔ میرے عزیز، خالق کو انائیت پسند نہیں، خالق کو انائیت پسند نہیں، خالق کو اجتماعیت پسند ہے، خالق کو اجتماعیت پسند ہے۔ یہ مدارج انسان کے موضوع پر گفتگو تھی محفل حسین، تو 2 روز قبل میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کا مخاطب آپ ہیں، قرآن کا مخاطب آپ ہیں۔ قرآن آفتاب و مادہ کو کواکب کے لیے نہیں آیا، قرآن انسان کے لیے آیا، قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ یہ شرف آپ کو حاصل ہے کہ وہ خالق کل آپ سے مکالمہ کرتا ہے، آپ سے مکالمہ کرتا ہے، اور جہاں جہاں وہ آپ سے مکالمہ کرتا ہے وہ کلمہ انائیت کے ساتھ نہیں کرتا، کلمہ اجتماعیت کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ انس سلامت رہے، انس سلامت رہے۔ عبادت میں بھی اسے انائیت پسند نہیں ہے، عبادت میں بھی اسے انائیت پسند نہیں ہے۔ نماز آپ جماعت سے پڑھیں یا بحالت مجبوری فرادہ پڑھیں، عالم تنہائی میں گھر پہ پڑھیں، لیکن کلمات نہیں بدلتے، کلمات نہیں بدلتے۔ نماز جماعت سے پڑھیں تو اور فرادہ پڑھیں تو زبان پہ کلمہ تو یہی جاری ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کلمہ بدل جائے، عبادت میں بھی اسے عنایت پسند نہیں، اجتماعی پسند۔ اور اس کلمے کے آغاز کا حسن بھی یہ ہے کہ اس کے آغاز میں کی نفی ہے اور اجتماعیت کا اعلان، اور اس کے فوراً بعد لفظ نہیں ہے، حرف ہے، حرف ہے، لام، الفابیٹ، لام الف نہیں، تنہا لام، میرے ساتھ ساتھ ہے، تنہا لام۔ اگر آپ کو حرف شناس ہونا ہے، اگر آپ کو حرف شناس ہونا ہے، دیکھیے گھروں میں لغت تو ہے،
ڈکشنری تو ہے، لیکن اگر آپ قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو مسجد کو بھی گھر میں ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی آپ مسجد کو ہاتھوں میں لیں اور اسے کھولیں تو حرف الف سے حرف یا تک ایک وسیع پیچ، ایک وسیع پیچ، یعنی پہلا حرف جو ہے عرف تہجی کا عربی میں وہ الف ہے. تو بحث ہے الف کتنے نقاط سے کشید ہوتا ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو حرف کا وجود نہیں ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو حرف کا وجود نہیں. اب میں گفتگو کو طول دینا نہیں چاہتا. اگر نقطہ نہ ہو تو حرف کا وجود نہیں، اور اگر حرف کا وجود نہ ہو تو لفظ تخلیق نہیں ہوتا، اور لفظ تخلیق نہ ہو تو کلمہ وجود میں نہیں آتا، اور کلمہ وجود میں نہ آئے تو سطریں منظم نہیں ہوتی، اور سطریں منظم نہ ہو تو ورق پیش نگاہ نہیں آتا، اور ورق اگر دو تفتیوں کے درمیان نہ آئے تو کتاب وجود میں نہیں آتی. اب تو سمجھو کہ علی نے ابن عباس سے کیا کہا. علی نے ابن عباس سے کیا کہا؟ میں روایت پڑھنے کا آدمی نہیں. ابن عباس سے علی نے کیا کہا کہ جو کچھ پورے قرآن میں، جو کچھ پورے قرآن میں وہ الحمد میں ہے. جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو بسم اللہ کی بے میں ہے وہ بے کے نیچے والے نقطے میں ہے. انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے والا نقطہ ہوں. یعنی اگر نقطہ نہ ہو تو ہر وجود میں نہیں آتا، ہر وجود میں نہ آئے تو لفظ تخلیق نہیں ہوتا، اور لفظ تخلیق نہ ہو تو کلمہ وجود میں نہیں آتا. کلمہ وجود میں نہ آئے تو سطریں منظم نہیں ہوتی، اور سطریں منظم نہ ہو تو ورق پیش نگاہ نہیں آتا، اور ورق پیش نگاہ نہ ہو تو دو تفتیوں کے درمیان کتاب وجود میں نہیں آتی. تو اب تو سمجھ میں آیا علی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا آغاز نقطہ ہے کہ بے کے نیچے والا نقطہ ہو. یعنی اگر پھیل جائے تو قرآن ہے اور سمجھ جائے تو علی ہے. ضروری بات آ گئی، یہ ضروری بات آ گئی. میں نے کی، میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا منجد کو کبھی کبھی کھولے تو وہاں حروف پہ نگاہ آپ کی جائے. پہلا حرف الف ہے، وہاں پہلی بحث میں دیکھیے الف، الف کیفیت عمود میں ہے تو کیا معنی دے گا، کیفیت افق میں چلا جائے تو کیا معنی، لطیف بحث. لیکن اگر آپ حرف الف سے سیر کرتے ہوئے حرف لام پر آ کر نگاہ کو ٹکائیں، حرف لام پر آ کر نگاہ کو ٹھہرائیں تو لام کے نیچے تین معنی درج ہیں. تین معنی درج ہیں. ملکیت، لام یا تو ملکیت کے لیے صرف ہوگا، یا حق تصرف کے لیے صرف ہوگا، یا حق استحقاق کے لیے صرف ہوگا. اب اسے روزمرہ کے عمل سے سمجھ لیجیے. نماز پنجانہ کی ہر رکعت میں جو سورہ ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت میں یہی نام ہے. میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ آپ کریں گے، پھر سن لیجیے. لام یا تو ملکیت کے لیے صرف ہوگا، یا حق کے تصرف کے لیے صرف ہوگا، یا حق استحقاق کے لیے صرف ہوگا. الحمد للہ رب العالمین کیا ترجمہ ہوا؟ تمام تعریفوں کی ملکیت اللہ کے لیے، تمام تعریفوں پہ تصرف اللہ کا، تمام تعریفوں پہ حق استحقاق اللہ کا. تو اب تو آپ ترجمہ کریں گے میرے ساتھ ساتھ. انا للہ، انا
للہ اعلان اس امر کا کہ میں کی ملکیت نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ میں کا تصرف نہیں، ہم پر اللہ کا تصرف ہے۔ میں کا حق استحقاق نہیں، ہم پہ اللہ کا حق استحقاق ہے۔ تو ایک سوال رکھ کے دیکھیں، جب ملکیت اس کی ہے، تصرف اس کا ہے، حق استحقاق اس کا، تو یہ انسان غمزدہ اور ملوم کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان رنجیدہ اور کبھیتا کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان کا بے افسوس کیوں بنتا ہے؟ اس انسان کی زبان پر لفظ شکوہ کیوں جاری ہوتا ہے؟ یہ کہہ تو رہا ہے ان للہ، لیکن یہ میں کی زنجیر میں گرفتار ہے۔ جب تک یہ میں کی زنجیر میں گرفتار ہے، اس کی زبان پہ شکوہ رہے گا، لیکن جب یہ میں کی زنجیر کو توڑے، میں کی زنجیر سے رہا ہو اور ایک سانس للہیت کے ساتھ کھینچے، اس کی ملکیت، اس کے تصرف، اس کے حق استحقاق کو تسلیم کرے، تو یہی لفظ شکوہ لفظ شکر میں بدل جائے، یہی لفظ شکوہ لفظ شکر میں بدل جائے۔ اب تمہید کا مکالمہ پھر دوہراتا، کلمہ نہیں بدلتا، فقط کیفیت نفس انسان بدل جاتی ہے، تو موت زندگی بن جاتی ہے، موت زندگی بن جاتی ہے۔ میرے عزیز، کربلا کا مختصر ترین خلاصہ ایک سطر میں یہ بھی ہے کہ کلمہ دونوں جانب ایک تھا، کلمہ دونوں جانب ایک تھا، لیکن کیفیت نفس جدا جدا تھی۔ کلمہ دونوں جانب ایک تھا، لیکن کیفیت نفس جدا جدا تھی۔ ایک طرف انسان شکوے کے ساتھ کھڑا تھا، ایک طرف انسان شکوے کے ساتھ کھڑا تھا، ایک طرف انسان شکر کے ساتھ کھڑا تھا۔ عمل صاحب کہہ رہا تھا کہ مجھے نیکی حکومت نہیں ملی، شکوہ کر رہا، اور سید الشہداء کہہ چکے تھے تو ریکی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے، تو ریکی زمین کا ایک دانہ گندم بھی نہیں کھا سکے۔ کلمہ ایک تھا، لیکن کیفیت نفس جدا جدا تھی۔ ایک طرف شکوہ تھا، ایک طرف شکر تھا۔ میرے عزیز، شکوہ زندگی کو سمیٹ دیتا ہے اور شکر زندگی کو دور دے دیتا ہے۔ شکوہ زندگی کو سمیٹ دیتا ہے اور شکر زندگی کو دور دے دیتا ہے۔ کربلا کلمہ نہیں بدلتی، کربلا کلمہ نہیں بدلتی، کربلا کیفیت نفس انسان کو منحل کرتی ہے، کربلا کیفیت نفس انسان کو منحل کرتی ہے۔ ایک انقلاب شب عاشور، ایک انقلاب شب عاشور، رات کی تاریکی چھٹی سہر پالے ہوا، ایک بندے آزاد ہوا اور گھر سے نہ آیا، ان کا کلمہ نہیں بدلا، ان کا نام نہیں بدلا، ان کی کیفیت نفس بدل گئی۔ تو حسین نے اس مقام کو پیش کر کے بتایا کہ قیامت تک کربلا کسی کا کلمہ نہیں بدلے گی، قیامت تک کربلا کیفیت نفس کو منحل کرے گی۔ اور ادھر کھڑا تھا، اور ادھر کھڑا تھا، فقط ایک قدم آگے بڑھایا ہوا علیہ السلام، ایک قدم آگے بڑھایا ہوا علیہ السلام۔ تو اب یہ تو کوئی ان کے قدموں کی مورتی ہوئی دھول کو اپنے سر میں ڈالے اور پوچھے کہ وہ ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے، ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے۔ دیکھو، قیامت تک انسان دھوکے میں گرفتار رہتا، لیکن ان کے اٹھتے ہوئے قدم نے انسان کو دھوکے سے نکال دیا، ان کے اٹھتے ہوئے قدم نے انسان کو دھوکے سے نکال دیا۔ بھائی کلمہ ایک تھا، تنگی عبادت ایک تھا، کتاب خدا ایک نہیں، جو سب کچھ اٹھا تھا وہی سب کچھ نہ تھا، لیکن فرق کتنا بڑا تھا۔ اور قیامت تک رہے گا کہ
نہیں نگاہ ادھر جائے تو موت اور نگاہ ادھر آ جائے تو حیات ابدی. تو عزیزوں یہ تو اٹھ کے اٹھتے ہوئے قدموں نے بتایا کہ ایک قدم ڈھنگ سے ادھر بڑھایا کلمہ نہیں بنتا کیفیت نفس بدل رہی ہے. یعنی ہونے یہ بات مجھ کو سمجھائے ہونے یہ بات مجھ کو سمجھائے کہ زبان پہ جاری ہونے والا کلمہ اگر نفس پر ناقصی نہ ہو اس کی اپلیکیشن نفس پر نہ ہو تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں. کلمہ جہل علم نہیں ہوتا کلمہ جہل علم نہیں ہوتا کیفیت نفس انسان جہل علم ہوتی ہے. اگر کلمہ نفس پر ناقصی نہ ہو تو کیفیت نفس کو جہل کہتے ہیں. اور اگر وہی کلمہ نفس پر ناقصی ہو جائے اس کی اپلیکیشن نفس پر ہو جائے تو کیفیت نفس کو علم کہتے ہیں. ایک قدم آگے بڑھا کر اس نے بتایا کہ ادھر کلمہ اپلیکیشن کی منزل پر نہیں ہے اور ادھر کلمہ اپلیکیشن کی منزل پر ہے. وہاں کلمہ پڑھ کر نفس کی کیفیت جہل کے ساتھ کھڑا ہے اور یہاں کلمہ پڑھ کر نفس کی کیفیت علم کے ساتھ کھڑا ہے. نفس کی کیفیت جہل کلمہ پڑھے گی مر جائے گی اور نفس کی کیفیت علم کلمہ پڑھے گی زندہ و جاوید ہو جائے گی. اور میں اس رمزیت کو سمجھا دیا کہ نفس کی کیفیت جہل کو دائرہ یزیدیت کہتے ہیں اور نفس کی کیفیت علم کے دائرے کو حسینیت کہتے ہیں. نہ کربلا کلمہ بدلتی ہے نہ مجلس کلمہ بدلتی ہے. کربلا کی کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہے مجلسیں بھی کیفیت نفس کو منقلب کرتی ہے. کربلا جہل کو علم میں بدلتی ہے مجلسیں جہل کو علم میں بدلتی ہے. کربلا مجبور کو صاحب اختیار بناتی ہے مجلسیں مجبور کو صاحب اختیار بناتی ہے. کربلا موت کو زندگی بناتی ہے مجلسیں بھی موت کو زندگی بناتی ہے. جو اس کی ملکیت کو تسلیم کرے جو اس کے حق تصرف حق استحقاق کو تسلیم کرے تو وہ لاشیں پہ لاشیں اٹھا کر وہ لاشیں پہ لاشیں اٹھا کر پانی تو نہیں دیتا حیات دیتا ہے. پانی تو نہیں دیتا حیات دیتا ہے. 72 لاشیں اٹھائے حسین مسائل نہیں پڑ رہا 72 لاشیں اٹھائے حسین مشاہدہ کرایا 72 لاشیں اٹھا کے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار یہ میری ملکیت نہیں تیری ملکیت ہے. ان پر میرا تصرف نہیں تیرا تصرف ہے. ان پر میرا حق استحقاق نہیں تیرا حق استحقاق. امانت تو امین لوٹاتا ہے امانت تو امین لوٹاتا ہے. امانت یہ سب میرے نہیں یہ سب تیرے ہیں. یہ سب میرے نہیں یہ سب تیرے ہیں. اور جب تیرے ہیں تو باقی رہنے والے ہیں. جب تیرے ہیں تو باقی رہنے والے ہیں. کہاں توحید کی گردان لگا رہے ہیں. جسے توحید کے راستے پہ قدم رکھنا ہے وہ حسین کو لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھیں اور حسین کو لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھیں. 72 لاشیں اٹھائے. مالک یہ سب میرے نہیں یہ سب تیرے. اس ایک کلمے سے حسین نے حیات بانٹ دی. اس ایک کلمے سے حسین نے حیات بانٹ دی. میرے عزیز جو اس کی ملکیت کو لوٹائے اس شان سے اسے حسین حسین نے بتایا اگر اپنی ملکیت سمجھتا ہے تو مرتکز کرتا ہے. اس کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کی حضوری میں پیش کرتا ہے.
وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر حسین نے سمجھا. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر حسین نے سمجھا کہ جو رزق پاتے ہیں مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. جو رزق پاتے ہیں مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. زاویہ نظر رزق جدا جدا ہے. زاویہ نظر رزق جدا جدا ہے. اگر رزق کو آب و دانہ سمجھ رہا ہے کوئی، اگر رزق کو آب و دانہ سمجھ رہا ہے کوئی اور اپنی ملکیت سمجھے گا تو روک لے گا. اپنی ملکیت سمجھے گا تو روک لے گا. ساتویں کو پہرا لگا کیوں؟ وہ اپنی ملکیت سمجھنا، وہ اپنی ملکیت سمجھنا. آج بھی جہاں جہاں انسان اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ رزق کو روکتا ہے، وہ دولت کو مرتکز کرتا ہے. لیکن جب اس کی ملکیت کو تسلیم کرے وہ تقسیم کرتا چلا جاتا ہے، وہ تقسیم کرتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ میں اس مکالمے کو ارتقاء سے دولت نجاست ہے، تقسیم دولت طہارت ہے. ارتقاء سے دولت نجاست ہے، تقسیم دولت طہارت ہے. اگر زاویہ نظر میں حیات رزق ہے تو اسے بچاتا نہیں، مخلوق خدا کو زندہ رکھنے کے لیے اسے اس کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے. اور جب اس کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے تو وہ سب کچھ دے کے سب کچھ بچا لیتا ہے. وہ سب کچھ دے کے سب کچھ بچا لیتا ہے. گفتگو رک جانا چاہیے اس موقع پر. جوش کے 4 مصرے ہلکا کروں اور آپ سے اجازت چاہوں. چوتھے مصرے کے لیے سہمت ہے. ہر مصرع اپنی جگہ ایک دفتر رکھتا ہے، ایک کتاب رکھتا ہے. پہلا مصرع جوش کا اتنا قیمتی ہے کہ میں نے ادب میں اتنا قیمتی مصرع کہیں نہیں پایا. اور میں نے ڈیفنس امام باردہ کراچی میں 9 گھنٹے صرف کیے ہیں اس ایک مصرے پر. اور میں نے 9 گھنٹے صرف کرتے ہوئے کہا جب اردو ادب میں کربلا کا مقتل رقم ہوگا جوش کے اس مصرے کو سر ورق پہ لکھنا ہوگا، سر ورق پہ لکھنا ہوگا. تشریح نہیں کروں گا. جوش نے کہا دھرتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین. تشریح کا وقت نہیں ہے. دھرتی آگ کے شعلوں پہ جو سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. اور اس مسئلے کے لیے کہ جس نے سب کچھ کھو کے تب بھی کچھ نہ کھویا. میں سب کچھ کھو کے تب بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپائے. سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو زیر خاک چھپائے. دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے. آب نہ تھا، چند اشک بے شیر کے مزار پہ بہائے. خاموشی تھی، تنہائی تھی، غربت تھی اور حسین تھے. میر انیس یاد آئے، بھائی نہ تھے رفیع نہ وہ نور عین تھے، بس 2 بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے. آخری رخصت کو خیمہ گاہ میں آئی،
بیویاں دو رات قطار لگائی کھڑی تھی. سید مظلوم چلے سلام کرتے ہوئے چلے. السلام علیکم یا رقیہ یا ام کلثوم علیکن منی سلام علیکن منی سلام. سواری دیوڑی تکائی سب کو بلند کر کے دیکھا. عجب منظر تھا. ایک بی بی سفید بال کھولے ستون خیمہ سے سر کو ٹکرا رہی. رکے اور رو کے کہا اماں کی کنیز فضا تم پہ بھی ہمارا سلام. اماں کی کنیز فضا تم پہ بھی ہمارا سلام. اور اب چاہتے تھے کہ قدم خیمے سے باہر نکلے. اب چاہتے تھے کہ قدم خیمے سے باہر نکلے. کانوں میں ایک دھیمی سی آواز آئی, بھائی ذرا ٹھہرو, بھائی ذرا ٹھہرو. مڑ کے دیکھا تو پیش نگاہ زینب دلگیر کھڑی تھی. بہن نے آگے بڑھ کے بھائی کا بازو تھاما, کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو رک جائیں, بھائی کچھ دیر کو رک جائیں. بازو تھام کے حرم سرا میں بھائی کو لایا اور کہنے لگی بھائی کچھ دیر کو یہاں بیٹھ جائے. حسین بیٹھے, بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا. حسین بیٹھے, بہن نے بھائی کا طواف شروع کیا. کیا خیال آیا, یک بار حضوری میں سالوں ادب دیکھی اور دو ہاتھ بھائی کے دوش پہ ڈال دیے, جھکتے ہوئے بھائی کے خوش حلقوں کے پوسے لیے. حسین جیسا صابر انسان گھبرا کے کھڑا ہو گیا, شانے پکڑ کے بہن کو اٹھایا. کہنے لگے بہن عجب وقت میں اماں کی بات یاد آئی. بہن عجب وقت میں اماں کی بات یاد آئی. ہمیں بھی ایک بات یاد آئی ہے اور یہ کہہ کے آگے بڑھے. بہن کے بازوؤں کے پوسے بہن کے بازوؤں کے پوسے لیے اور کہنے لگے بہن اب یہ کنبہ تمہارے حوالے ہے, اب یہ گھر تمہارے حوالے ہے, سید سجاد تمہارے حوالے ہے. اور امیر کارواں تم ہو, امیر کارواں تم ہو. ہاں بہن اب تمہیں آگے جانا ہے, ہاں بہن اب تمہیں کوفہ جانا ہے, شام جانا ہے, وہاں بازاروں سے گزرنا ہے, درباروں میں جانا ہے. اور یہ کہہ کے کہا اب ہمارے پیغام کو جلا تم نے دینا ہے, اب ہمارے پیغام کو جلا تم نے دینا ہے. یہ کہہ کے خیمے سے باہر قدم نکلا اور حضرت یاد سے آواز دی ہے کوئی غریب کی سواری کا لانے والا ہے, کوئی غریب کی سواری کا لانے والا. سلطنا گردن ڈالے ہوئے غریب آیا, اپنا جوان بیٹا تھا جو آگے لے جا کے فرض بتا لے, نہ برابر کا بھائی تھا جو آگے لگاموں کو سہارا دے. ہاں سن سکے تو سن لیجیے. خیمے سے آواز آئی, بھائی اگر اجازت ہو تو میں آگے لگاموں کو تھام لاؤں. یکدم سر کو بلند کیا اور نہیں ابھی حسین زندہ ہے, ابھی حسین زندہ ہے. اور سواری پہ سوار ہوئے اور اب جدھر جدھر سواری جاتی بہن کی مزتر نگاہیں بھائی کے ساتھ ساتھ تھی, بہن کی مزتر نگاہیں بھائی کے ساتھ ساتھ تھی. لیکن ایک منزل آئی جب آفتاب شرما کے ڈوب رہا تھا, ہوائیں تھم تھی, زمین گرد و بلان لرز رہی تھی, اور اس منزل پہ بہن کو بھائی نظر نہیں آیا. اس منزل پہ بہن کو بھائی نظر نہیں آیا. گھبرا